نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ یہ تاریخ کی بہت واضح حقیقت ہے، بڑی روشن تاریخی صداقت ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ حق جب آتا ہے اور اپنے رنگ و نور کے شباب کے ساتھ آتا ہے، اپنے حسن و جمال کے کمال کے ساتھ آتا ہے، تو باطل اس کے مقابلے پر آتا ہے۔ حق پیش کیا جائے، سچ پیش کیا جائے، سچ کی تبلیغ کی جائے، حق کی ترویج ہو، اشاعت ہو، حق کی دعوت ہو، سچائی کی طرف بلایا جائے، ہدایت کی طرف بلایا جائے، اور باطل چپ رہے، خاموش رہے، گوشہ تنہائی سے باہر نہ نکلے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب بھی حق آیا ہے میدان میں، کھل کر آیا ہے، اپنے شباب کے ساتھ آیا ہے، اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ آیا ہے، تو باطل بھی اس کے مقابلے پر آیا ہے۔ آپ نے واقعات سنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حق و صداقت کے علمبردار بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیام حق لے کر، سچ لے کر، کھلے معجزات لے کر فرعون کے پاس آئے۔ فرعون نے آپ کی دعوت حق پر لبیک نہیں کہی، آپ کی تعلیم کو مانا نہیں، آپ کے سچ کو سچ نہیں، حالانکہ آپ جو بھی فرماتے تھے وہ سچ فرماتے، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں فرماتے تھے۔ آپ کا عمل بھی سچ تھا، آپ کا قول بھی سچ تھا، آپ کی سوچ بھی سچ تھی، لیکن فرعون نے مقابلہ کیا، آخری دم تک مقابلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام حق کے علمبردار بن کر ابھرے، چمکے، اور آج تک چمک رہے ہیں، اور باطل کا استعارہ بن کر، جھوٹ کا استعارہ بن کر، سراپا باطل بن کر فرعون آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کیا، پوری کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا اجالا ختم ہو جائے، ہدایت ان کی ختم ہو جائے، باقی نہ رہے، پنپنے نہ پائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حق کا محافظ ہے۔ حق آتا ہے تو جانے کے لیے نہیں آتا، حق آتا ہے مٹنے کے لیے نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام سراپا حق تھے، فرعون سراپا باطل۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تشریف لائے، حق و صداقت کی علامت بن کر دنیا میں آئے۔ ہر نظر آپ کی حق اور سچ، ہر گفتگو آپ کی سچ اور حق، آپ کی سوچ حق، آپ کا پیغام حق حق۔ لیکن
نمرود نے آپ کے پیغام حق کو ماننے سے انکار کیا، ہر طرح کی مخالفت کی، ہر پہلو سے مخالفت کی. تو نمرود باطل کا علمبردار بن کر ابھرا، اور ابراہیم علیہ السلام حق کے علمبردار بن کر سامنے آئے، ابھرے تو ابھرتے ہی چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں حق کو فتح عطا فرمائی باطل پر. باطل نے منہ کی کھائی، ہزیمت اٹھائی. تو یہ دستور قدرت ہے کہ حق آئے اور حق کا علمبردار جتنی بلندی سے آئے، جتنا بلند آئے، اتنا ہی باطل کا علمبردار بھی طاقتور آئے اس کے مقابلے پر. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ معمولی کسی شخصیت سے نہیں تھا، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے کافر بادشاہ سے تھا، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے نمرود سے. لیکن نمرود ہار کر رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں جاویدانی فتح آئی، سرمدی فتح آئی، دائمی فتح آئی. اسی طرح ڈاکٹر اقبال نے اسی صداقت سے پردہ اٹھایا. فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ہر دور میں، انسانیت کے ہر دور میں، ہر زمانے میں، تاریخ کے ہر دور میں چراغ مصطفی جلا ہے، مصطفیٰ کا چراغ جلا ہے. کسی زمانے میں اس چراغ کا نام ابراہیم، کسی زمانے میں مصطفیٰ کے چراغ کا نام موسیٰ، کسی زمانے میں اس چراغ کا نام حسین. یہ تاریخ کی ایک سچائی ہے. تو محمد الرسول اللہ کے چراغ سے شرار بولہبی، ابو لہب کا شرارہ، چنگاری لڑتی رہی. چنگاری چراغ کو کیا بجھا سکتی؟ باطل ایک چنگاری ہے، حق کے چراغ کی لو وہ چنگاری بجھا نہیں سکتی. الحاج سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، حسنی الحسینی، چشتی قادری، جعفری الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو، اگر تم حق کے نمائندے بن کر آئے ہو میدان میں، تو یہ ناممکن ہے کہ باطل تمہارا مقابلہ نہ کرے. تمہارے اپنے بھی ہیں، اگر باطل پرست ہیں، تمہاری رشتہ دار، اگر تم حق کے علمبردار ہو اور اپنا زور، پورا زور صرف کریں گے تمہارے مقابلے میں، حق کے چراغ کو بجھا نہیں سکتے. تو یہ ہر زمانے میں چلا. جب حق بات کہی جاتی ہے تو باطل ابھرتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے، کرنے والا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی پیروی کا حق ادا کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو باطل، جھوٹ، طاغوتی قوتیں، یہ سب مل جل کر حق کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے. اکبر، آپ کو معلوم ہے اکبر دین الہی کا موجد، دین الہی کا بانی، دین الہی کا فاؤنڈر، مؤسس، اسلام کے ہوتے ہوئے ایک نیا دین اس نے ایجاد کیا. تو ظاہر ہے اسلام کے علاوہ جو دین ہوگا وہ کفر ہی تو ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو اپنائے گا اور مدم کو اختیار کرے گا اور مت کو اختیار کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو کوئی کسی
مذہب کو اپنائے گا اس سے وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کے کوئی عیسائیت قبول کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عیسائیت کو قبول نہیں فرمائے گا، اور اس کی عیسائیت کی بنیاد پر اس کے عیسائی ہونے کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوائے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مذہب قابل قبول نہیں۔ اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی مذہب پسند نہیں۔ اسلام کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں، اللہ کے علم میں اگر کوئی دین ہے، سچا دین ہے، حقیقی معنوں میں دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین حقیقت میں دین ہی نہیں ہے خدا کی نظر میں۔ ادیان باطلہ، جھوٹے دین، جھوٹے مذاہب، یہ سچے مذاہب نہیں ہیں، اور جو سچا مذہب نہیں ہے وہ حقیقت میں مذہب ہی نہیں ہے۔ کہنے کے لیے اسے مذہب کہتے ہیں، اور مذہب کہتے ہوئے اس کے ساتھ مذہب کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ جھوٹا مذہب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عیسائیت، یہودیت، قادیانیت، جو بھی مذہب اسلام کے اگینسٹ ہے، جو بھی مذہب اسلام نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہے، وہ مذہب جو ہے اللہ کی نظر میں مذہب ہی نہیں۔ اللہ کی نظر میں مذہب ہے، دین ہے، مت ہے، مدم ہے تو اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین، ریلیجن، مذہب اللہ کی نظر میں الاسلام ہے، دین اسلام ہے، اور کوئی مذہب اللہ کی نظر میں مذہب ہی نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دین متین، دین اسلام کے علم بردار جب بھی آئے اس دنیا میں، ان کا مقابلہ کیا طاغوتی قوتوں نے، شیطانی قوتوں نے، ان کا مقابلہ کیا کفر اور شرک پر جس کی بنیاد تھی اس مذہب نے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا، انسانیت نے دیکھا کہ ہارا کون ہے؟ جھوٹ ہارا ہے، سچ جیتا ہے، باطل ہارا ہے، حق جیتا ہے، کفر اور شرک ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اگر ہم حق پیش کریں گے تو بیگانی ہی نہیں، اپنے بھی ہماری مخالفت پر کمر کس لیں گے۔ اگر ہم سچ بولیں گے تو جھوٹے ہمارے خلاف آرگنائز ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، اپنی انجمن بنا لیں گے، ہمارے خلاف ایک محاذ بنا لیں گے، مورچہ قائم کر لیں گے۔ اگر ہم حق بولیں گے تو بیگانے بھی ناخوش ہوں گے، اپنے بھی ناخوش ہوں گے، دوست ہمارا دشمن بن جائے گا، اپنا پرایا ہو جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ کہ ہم نے حق پیش کیا۔ عالم یہ بھی ہوتا ہے کہ تنہا رہ جاتا ہے حق پیش کرنے میں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کے مخالفین میدان میں نکل آتے ہیں، لیکن حق کی آواز کو کچل نہیں پاتے۔ حضرت امام حسین نے کربلا میں یہی منظر دکھایا کہ آپ کے ساتھ 72 تھے، اور وہ 72 بھی آپ کی شہادت سے پہلے ہی جام شہادت نوش کرتے چلے گئے، اکیلے رہ گئے حضرت امام حسین، اور سامنے 22,000 کا لشکر جرار ہے۔ تنہا دیکھ کر بھی انہوں نے امام عالی مقام کو شہید کرنے سے باز نہیں آئے۔ اکیلے امام حسین ہے، نبی کا نواسہ اکیلا ہے کربلا میں، اور سامنے 1-2 نہیں ہزاروں مخالفین۔ اور وہ کون مخالفین ہیں؟ جو کسی زمانے میں آپ کا دم بھرتے تھے، آپ کے معتقد ہونے کا
دعویٰ کرتے تھے، آپ کے مرید ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آپ کے چاہنے والا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آپ کی غلامی کے شرف پر فخر کرتے تھے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آپ حق پیش کریں گے تو باطل ضرور آپ کا مقابلہ کرے گا۔ اگر آپ کا کوئی باطل مقابلہ نہیں کر رہا ہے تو سمجھیں کہ آپ حق کو یا تو پیش ہی نہیں کر رہے ہیں، یا جس انداز سے پیش کرنا چاہیے حق کو اس انداز سے پیش نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کی نیت درست نہیں ہے یا آپ کا کردار درست نہیں ہے۔ ہر حق پیش کرنے والے نے اور اعلیٰ پیمانے کے حق پیش کرنے والے نے جب حق پیش کیا ہے تو باطل ابھرا، مخالفت کی، پوری مخالفت کی، پوری طاقت کے ساتھ ٹکر لی، نبرد آزما ہوا حق کے ساتھ، لیکن حق جیتا ہے۔ باطل کی آخری صلاحیتیں برباد ہو گئی، کوششیں برباد ہو گئی۔ باطل عقل کے ساتھ آیا، حق عشق نبی کے ساتھ آیا، خدا کے پیار کے ساتھ آیا، محبت کا جذبہ لے کے آیا، حق لے کے آیا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ عقل کی فوج نے ہر جنگ میں منہ کی کھائی، شکست اٹھائی، ہزیمت اٹھائی، ڈیفیٹ ہوا۔ عقل کی فوج نے ہر جنگ میں منہ کی کھائی، عشق میدان میں آیا تو ظفر یاب ہوا، کامیاب ہوا، کامران ہوا۔ خیر بندگان خدا، یہ میرا ریکارڈ ہو رہا ہے؟ جی سن رہے ہیں؟ جی ہاں۔ سید سجاد گرپن پالیے کے سید سجاد عامری سن رہے ہیں؟ ہاں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہر دور میں یہ جنگ ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے سب سے بڑے نقیب، حق کے سب سے بڑے علمبردار، حق کے سب سے بڑے داعی، آپ سے بہتر کوئی حق کو پیش کرنے والا تاریخ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، انسانیت نے نہیں دیکھا۔ آپ آئے تو آپ کی بھی مخالفت معمولی پیمانے، چھوٹے پیمانے پر نہیں ہوئی، بڑے پیمانے پر ہوئی۔ ابو جہل مقابلے پر آیا، ابو لہب مقابلے پر آیا، عتبہ مقابلے پر آیا، باطل کی قوتیں مقابلے پر آیا، دھن مقابلے پر آیا، طاقت مقابلے پر آئی، عقلی کمال مقابلے پر آیا، بت پرستی مقابلے پر آئی، کفر و طاغوت مقابلے پر آئے، اور اکیلے محمد رسول اللہ ایک طرف ہیں۔ تو یہی عقل و عشق کی جنگ، عقل ناقص عقل کافر عقل جب مسلمان ہو جاتی ہے، عقل جب مسلمان ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ کی غلام بن جاتی ہے۔ عقل جب کافر رہتی ہے تو ابو جہل کہلاتی ہے، عقل جب مسلمان نہیں ہوتی تو ابو لہب کہلاتی ہے، اور عقل جب عقل اسلام کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنے کمال پر ہوتی ہے تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، حضرت طلحہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بلال حبشی کہتے ہیں۔ عقل مسلمان عقل جو ہوتی ہے، مومن عقل جو ہوتی ہے، ایمان والی عقل جو ہوتی ہے، وہ عشق رسول کی دولت سے آراستہ ہوتی ہے، وہ سراپا عشق رسول ہوتی ہے۔ اور حقیقی معنوں میں عقل وہی ہے جو مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ کے کرم سے مسلمانوں کی عقل مسلمان ہے، کافروں کی عقل کافر ہے۔ خیر بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، بڑی لمبی تمہید ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی مخالفت ہوئی۔ جب تک آپ نے دعوت حق نہیں دی تھی اپنی زبان سے، دین اسلام کی طرف بلایا نہیں تھا، تو اس وقت تک سب لوگ آپ پر جان چھڑکتے تھے، سب آپ کو چاہتے تھے، سب آپ کو پیار کرتے تھے، سب آپ کو الامین امانت دار کہتے تھے، سب آپ کو الصادق کہتے تھے، سچا سچ بولنے والا۔ آپ جو کرنے کو کہتے سب کرنے کے لیے تیار، سب آپ کو چاہتے، اپنے بچوں سے زیادہ چاہتے، اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے،
اپنے قریبی عزیزوں سے زیادہ چاہتے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے کوئی نفرت نہیں کرتا تھا. آپ سے سب پیار کرتے تھے, آپ کی عظمت سب مانتے تھے, آپ کو اچھا سب تسلیم کرتے تھے, آپ کی تعریفوں میں انتہا درجے کی تعریف کرتے تھے. لیکن جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے حق بات رکھی, کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو بولو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, تم کامیاب ہو جاؤ. یہ جملہ سننا تھا کہ باطل کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا, باطل کے سمندروں میں طغیانی آ گئی, کھلبلی مچ گئی باطل قوتوں کے محفلوں میں, باطل پرستوں کی دنیا تباہ ہونے لگی ان کی نظروں کے سامنے. جب توحید کا درس دیا مصطفیٰ نے, توحید کا اعلان کیا, خدا کئی نہیں ہو سکتے, خدا ایک ہی ہو سکتا ہے. حقیقی معنوں میں جو خدا ہے, سچ مچ جو خدا ہے, سچا جو خدا ہے, واقعتاً جو خدا ہے, وہ ایک ہی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. قل لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا, قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے, برباد ہو جاتا دنیا کا نظام. خدا ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. خدا اگر خدا ہے تو وہ ایک ہی ہے. ایک سے زیادہ کئی خدا, خدائی, معبودیت, الہ ہونا, الوہیت, یہ بس صرف ایک ذات میں منحصر ہو سکتا ہے, خدا برحق کی ذات. ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ ہی معبود ہے اور اللہ کے سوائے کوئی معبود ہے نہیں. کوئی جو بھی معبود کہلاتے ہیں وہ معبودان برحق نہیں, معبودان باطلہ ہیں, جھوٹے خدا ہیں, سچے خدا نہیں. وہ خدا ہے ہی نہیں. لوگوں نے اپنی نادانی سے انہیں خدا سمجھ لیا ہے. کسی نے سون کو خدا سمجھ لیا ہے, کسی نے کس کو خدا سمجھ لیا ہے, کسی نے کچھ. بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حق و باطل کی جنگ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی سے پہلے بھی چل رہی تھی, جیسے میں نے ابھی تفصیل کے ساتھ بتایا. حضور کے آنے کے بعد بھی چلی, اور پورے باطل نے بھی اپنا پورا شباب دکھایا حق کے مقابلے میں. حق بھی آیا تو پورے شباب کے ساتھ ہوا, اور حق نے یہ کہا کہ کیا خوش نصیبی ہے میری, میں ایک تنہا فوج ہوں. کیا خوش نصیبی ہے میری. شہر مدراس کے, صوبہ تمل ناڈو کے ایک عالمی شہرت یافتہ شاعر ویپا عبدالرزاق کاوش بدری کا یہ شعر ہے. آمبور کے رہنے والے کاوش بدری کہتے ہیں کہ ویپا عبدالرزاق کاوش بدری آمبوری کہتے ہیں کہ کیا خوش نصیبی ہے میری, کیا خوش نصیبی ہے میری, میں ایک تنہا فوج ہوں. میں ایک ہوں لیکن اپنی ذات میں پوری فوج ہوں, پوری ملٹری. کیا خوش نصیبی ہے میری, کیا خوش نصیبی ہے میری, میں ایک تنہا فوج ہوں. جھوٹ اور سچ کی جنگ میں کام آ گیا لشکر میرا. کیا خوش نصیبی ہے میری, کیا خوش نصیبی ہے میری, میں ایک تنہا فوج ہوں. جھوٹ اور سچ کی جنگ میں کام آ گیا لشکر میرا. تاریخ کے صفحات میں کوئی نہیں ہمسر میرا. محو سفر ہے آج تک پھینکا ہوا پتھر میرا. خیر, تو عرض کر رہا تھا کہ یہ حق و باطل کی جنگ. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے جب تک توحید کا درس نہیں دیا تھا اپنی زبان مبارک سے, ویسے حضور کا مسکرانا بھی درس توحید, حضور کی ہر نظر درس توحید, حضور کا ہر قدم درس توحید, حضور کی ہر سانس درس توحید, حضور کا بیٹھنا درس توحید, حضور کا چلنا درس توحید, حضور کا کسی کو کچھ دینا درس توحید, حضور کی خفگی درس توحید, حضور کی رضامندی درس توحید, حضور کا کسی کو پیار کرنا درس توحید. دائی حلیمہ آئے تو چادر بچھا دینا درس توحید. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
دہیہ کلبی آئیں داخل اسلام ہونے کے لیے تو دہیہ کلبی کے آنے کے بعد چادر بچھا دینا، کہنا کہ اس پر بیٹھو، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ درس توحید، حضور کا جنگ میں شریک ہونا درس توحید، حضور کا نماز پڑھنا درس توحید. تو سرکار جب سے اس دنیا میں ہے تب سے درس توحید ہی دے رہے ہیں. کبھی زبان خال سے دے رہے ہیں، کبھی زبان حال سے دے رہے ہیں. زبان حال سے تو دے ہی رہے تھے، جب زبان خال سے درس توحید دیا. رؤساء قریش کو، سرداران قریش کو جمع کر کے کوہ صفا کی بلندی پر جب کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو بولو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. بس یہ مان لو. اس سے پہلے عرب کے رؤساء قریش کے سردار یہ مانتے تھے کہ ہمارے متعدد خدا ہیں، کئی خدا ہیں، ایک خدا نہیں کئی خدا ہیں. ہاں ایک سب سے بڑا خدا ہے، ایک سب سے بڑا خدا ہے. اس خدا نے ہی یہ چھوٹے خدا جو ہیں ہمارے جنہیں ہم پوجتے ہیں ان کو پیدا کیا ہے. وہ بڑا خدا ہے، وہ اس کا نام بھی جانتے تھے، کہتے تھے کہ وہ بڑا خدا جو ہے نا، سب سے بڑا خدا، سب چھوٹے خداؤں کا خالق، سب چھوٹے خداؤں کو قوتیں دینے والا، سب چھوٹے خداؤں کو الوہیت سے نوازنے والا، معبودیت سے نوازنے والا، سب چھوٹے خداؤں کو خدا بنانے والا. معاذ اللہ، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، الحمدللہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں، عرب کے کافروں مشرکوں کا عقیدہ میں پیش کر رہا ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایک بڑا خدا ہے جس نے ان سب چھوٹے خداؤں کو خدا بنایا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ سب بھی پوجے جائیں، یہ سب چھوٹے خدا جو ہیں یہ سب پوجے جائیں. ہم ان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. معاذ اللہ. ہم ان کی پوجا نہیں کرتے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور وہ اتنا بلند ہے، اتنا بڑا ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ اسے عبادت کی ضرورت نہیں. ہم اس کی عبادت کریں وہ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ چھوٹے خدا جو ہے نا ان کی ہم پوجا کریں، وہ خوش ہوتا ہے. اور ان کو پوجنے کی وجہ سے وہ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. استغفر اللہ. ڈو یو فالو می؟ سمجھ رہے نا؟ ہاں. تو یہ عقیدہ تھا جب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پہلو آمنہ سے ہویدہ ہوئے تو اس وقت عرب کا حال یہ تھا کہ کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا. عرب کا ہر فرد کفر و شرک میں ڈوبا ہوا تھا. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ایسا. اب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آئے، اس دنیا میں تشریف لائے. لوگوں نے آپ کو دیکھا، دیکھنے والے جو عقل مند ہوتے تھے، مخصوص سمجھ بوجھ اللہ نے جسے دی تھی، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کفر کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کرنے والی ذات ہے. یہ بت پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے یہ ذات. سمجھنے والے سمجھتے تھے، صدیق اکبر سمجھتے تھے کہ یہ سورج ہے، اور جب یہ نکلے گا، نکلنے کے طریقے سے، نکلنے کے مخصوص انداز میں نکلے گا تو کفر، شرک، بت پرستی کی کے سائے اور اندھیرے سپڑ جائیں گے، سمٹ جائیں گے. ساری کائنات میں ایمان کا اجالا عام ہو جائے گا، کفر کی رات ختم ہو جائے گی، ایمان کا سویرا نکل آئے گا. سمجھنے والے سمجھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی گفتگو، جو آپ کے خیالات پڑھتے تھے، جو آپ کے مزاج کو جانتے تھے، جو آپ کی باتوں کو سمجھتے تھے، آپ کے کاموں کو سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو سراپا توحید ذات ہے، سراپا ایمان ذات ہے، اور کفر کے خلاف ہستی ہے. اس کا وجود باوجود کفر
کفر کی ظلمت کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے اور سب سے بڑا زہر ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے جب زبان خال سے اسلام کی دعوت دی، توحید کو پیش کیا، تو ہوا کیا؟ بت پرستوں کو بالکل ایک نئی بات سننے میں آئی۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے کئی خدا ہے، ایک بڑا خدا ہے، وہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ طاقتوں والا ہے، یہ سب چھوٹے خدا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑا خدا اللہ ہے۔ وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے وجود کا انکار کرنے کو جو کفر کہا جاتا ہے وہ کفر نہیں کرتے تھے، وہ شرک نامی کفر کرتے تھے۔ اللہ کو بھی معبود سمجھتے تھے اور غیر خدا کو بھی معبود مانتے تھے، بتوں کو بھی معبود مانتے تھے۔ جب حضور نے ان کے اس عقیدے پر ضرب کاری لگائی تو باطل ابھرا۔ حضور نے جب کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ پوجے جانے کے قابل صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوائے کوئی نہیں، یہ بولو۔ یہ ہے اسلام کے پیغام کی روح کہ معبود ہو سکتا ہے، ورتی آف ورشپ ہو سکتا ہے، عبادت کے لائق ہو سکتا ہے تو صرف اللہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کے سوائے کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حضور انور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے مسلمانوں کا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ جو اللہ ہے وہ ہے ورتی آف ورشپ، پوجے جانے کے قابل، مستحق عبادت، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق۔ مسلمان کسی چڑھتے سورج کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی چڑھتے سورج کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی امیر کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی معجزے کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی معجزہ دکھانے والے پیغمبر کی بھی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی خبر کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی علم کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی حکومت کی پرستش نہیں کرتا، مسلمان کسی بڑی سے بڑی قوت اور طاقت کی پرستش نہیں کرتا۔ مسلمان ہے، وہ پرستش کرتا ہے، وہ پوجتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ ونکم کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں، لیکن مظفر وارثی کہتے ہیں گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں، لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا۔ گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں، لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا۔ تو مسلمان وہی ہے جو کسی پیر کو خدا نہیں مانتا، جو برحق پیر ہے، سچا پیر ہے، کامل پیر ہے، ہدایت کے فرائض منصبی سے واقف ہے، اسے پیر مانتا ہے مسلمان، اسے خدا نہیں مانتا۔ ہم پیران پیر کو بھی خدا نہیں مانتے۔ ہم قادری اسی لیے ہیں کہ ہم پیران پیر کو خدا نہیں مانتے۔ ہم چشتی اسی لیے ہیں کہ خواجگان چشت میں سے کسی کو خدا نہیں مانتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نہیں تسلیم کرتے۔ ہم امام اعظم کے ماننے والے حنفی ہیں، اسی لیے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نہیں مانتے۔ ہم خدا کے محبوبین کو خدا کے محبوب بندے مانتے ہیں، خدا کے مقبول بارگاہ بندے مانتے ہیں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا مرتبہ خدا کے مرتبے کے بعد ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جو محمد الرسول اللہ کو خدا نہیں مانتا وہ کسی خبر کو کیسے خدا مانے؟
وہ کسی جھنڈے کو کیسے خدا مانے گا؟ وہ کسی علم کو کیسے خدا مانے گا؟ وہ کسی رایت کو کیسے خدا مانے گا؟ وہ سورج کو کیسے خدا مانے گا؟ وہ ستارے کو کیسا خدا مانے گا؟ جو یہ مانتا ہے کہ ہر چیز محمد الرسول اللہ کے نور سے بنی اور محمد الرسول اللہ ہی خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس کے نور سے محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے۔ جو محمد عربی فداہ امی و ابی محمد عربی کعب روئے ہر دو سراست، محمد عربی کعب روئے ہر دو سراست، کسے کہ خاک درش نیست خاک بر سر او۔ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی کے مکتوبات میں یہ شعر مجھے ملا۔ کیا ہے یہ شعر؟ محمد عربی کعب روئے ہر دو سراست، محمد عربی جو دونوں جہاں کی آبرو ہے، دونوں جہاں کی عزت ہیں، دونوں جہاں کو عزت ملی ہے، آبرو ملی ہے، تو دونوں جہاں کو، دونوں جہاں کے رہنے والوں کو عزت ملی ہے، آبرو ملی ہے، مقام ملا ہے، مرتبہ ملا ہے محمد رسول اللہ کے خدموں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے۔ محمد عربی کعب روئے ہر دو سراست، کسے کہ خاک درش نیست خاک بر سر او۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کی دھول نہیں بن سکا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے در کی، ان کی دہلیز کی دھول نہ بن سکا، اس کے سر پر خاک پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد عربی کعب روئے ہر دو سراست، کسے کہ خاک درش نیست خاک بر سر او۔ یہ کس کی کتاب میں لکھا ہے؟ اس کے مکتوبات میں لکھا ہے۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، نقشبندی سلسلے کا آفتاب، تو عرض کر رہا تھا کہ ہم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو خدا نہیں مانتے، اور یہ عقیدہ ہمارا حضور کے فیض کی وجہ سے ہے، حضور کے خدموں سے وابستگی کی وجہ سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خدا مان لیا اور کہہ دیا کہ جیسس از گاڈ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ ماننے پر آمادہ ہو گئے، مان لیا، سن آف گاڈ مان لیا ان کو، لیکن مسلمان کوئی حضور محمد رسول اللہ کو سن آف گاڈ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گاڈ ماننے کے لیے، خدا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو، طریقت والا وہی ہے، صوفی وہی ہے، پیر وہی ہے جو عقیدہ توحید کو اپنا چکا ہے، عقیدہ توحید اس کی روح بن گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم کسی پیر کو، کوئی کتنا بڑا پائے کا پیر کیوں نہ ہو، ہم اسے خدا نہیں مانتے، اسے رسول نہیں مانتے، تو اسے خدا کیسے مانیں گے؟ بات سمجھ میں؟ جو پیر رسول نہیں ہے، ہم اسے رسول نہیں مانتے۔ ہاں، محمد رسول اللہ پیر ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں اور پیر بھی ہیں۔ وہ شاخ کیا کہتے ہیں؟ تا زمان باشد، زمین باشد، مکان باشد، مکین باشد، نہ ہمچو مصطفیٰ پیرے نہ ہمچو صدیق مرید ہے۔ جب تک زمان رہے گا، زمین رہے گی، جب تک مکان و لامکان رہیں گے، جب تک زمان و مکان رہیں گے، محمد رسول اللہ کے جیسا پیر نہیں ہوگا اور صدیق اکبر کے جیسا مرید نہیں ہوگا۔ لیکن جو پیر صرف پیر ہے، نبی نہیں، رسول نہیں، ہم اسے صرف پیر مانتے ہیں۔ پیران پیر کو بھی ہم پیر مانتے ہیں، ان کو دستگیر مانتے ہیں، ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، اور ان کو کہنے دیجئے حاجت روا مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے۔ ان کی کرامتوں کے ہم قائل ہیں، ان کے مقامات کے ہم قائل ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ پیران پیر نے عالم صحویت میں، پورے ہوش کے عالم میں، سکر کے عالم میں نہیں، ہوش کے عالم میں اعلان فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رغبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی
گردن. ہم یہ مانتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. محمد رسول اللہ جس طرح انبیاء میں افضل و اشرف ہیں، غوث اعظم اولیاء میں افضل و اشرف ہیں. خیر بندگان خدا، اس شعر کی بھی تشریح میں نے جو پیش کی وہ نامکمل ہے، کبھی کسی اور وقت میں پیش کروں گا. کر چکا ہوں، یہ پوری تفصیل نہیں ہے، پوری تشریح نہیں ہے اس شعر کی. غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، اس کی شرح آپ دیکھ لیں، میں نے کہہ دی ہے. خیر اب اس وقت تو حق و باطل کی جنگ چل رہی تھی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے حق کے نمائندے بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. کوئی پیغمبر آپ سے بہتر انداز میں حق کو پیش کرنے والا ثابت نہیں ہوا. سب آئے بڑے اچھے انداز سے حق کو پیش کیا، توحید کا درس دیا. لیکن محمد رسول اللہ کا درس توحید آپ کے ساتھ خاص ہے، بے مثل درس توحید. جب حضور نے کہا کہ خدا کے سوائے، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ بھی معبود ہے، اللہ کا غیر بھی معبود ہے، اللہ بڑا معبود ہے، یہ بت جو ہیں لات منات ہبل عزا یہ چھوٹے معبود ہیں. خانہ کعبہ میں جو براجمان ہیں، خانہ کعبہ میں جو استھاپت ہیں، وہ بت بھی جو ہیں معبود ہیں، برحق معبود ہیں، سچے معبود ہیں. چھوٹے ہیں، بڑا معبود اللہ ہے. یہ عقیدہ رکھنے والوں کے عقیدے کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا. یہ نئی بات سامنے آئی کہ اللہ ہی معبود اور اللہ تورے یاروں ونکا کوئی اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں. ہمارے بصیری شاہ صاحب بھی سن رہے ہیں جی، ہمارے مولانا مولوی حافظ محی الدین صاحب کرشنا پیٹ والے وہ بھی سن رہے ہیں، بصیری شاہ صاحب بھی سن رہے ہیں، مدراس والے ہمارے تمیم انصاری صاحب بھی سن رہے ہیں الحمدللہ، ہمارے اقبال اللہ شاہ صاحب بھی سن رہے ہیں. میں ایسا سمجھتا ہوں. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ باتیں جب حضور نے حق کو پیش کیا زبان سے، ابو لہب اٹھا جو حضور کا سگا چچا ہے، حقیقی چچا ہے. تو حضور نے کہا کہ بولو کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. اٹھا اٹھ کے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا. اللہ اکبر. میں کس طرح ترجمہ کروں، کیسے ٹرانسلیٹ کروں ان لفظوں کو؟ استغفر اللہ، کروڑ بار استغفر اللہ کہہ کے کہتا ہوں. اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے محمد تو. جس ابو لہب نے حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا، جا تو نے میرے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، آج سے تو آزاد ہے، جا. یہ ابو لہب اتنا چاہنے والا حضور کو، حضور کا سگا چچا، جب حضور نے حق کو پیش کیا تو یہ حضور کا چچا تھا نا، کوئی اجنبی نہیں تھا، پرایا نہیں تھا نا. اس نے کیا کہا؟ بد دعائیہ کلمات، تبا لک یا محمد، تو ہلاک ہو جائے محمد، معاذ اللہ معاذ اللہ. محمد اور ہلاک ہو جائے. محمد کے خدموں سے جو وابستہ ہو گیا وہ زندہ جاوید ہو گیا. کہا کہ ہلاک ہو جائے تو اے محمد، کیا یہ خبر سنانے کے لیے، یہ بات کہنے کے لیے تو نے ہم سب قریش کے سرداروں کو یہاں جمع کیا؟ اب اس کا کہنا تھا کہ ابو لہب نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا کئی خداؤں کو اس نے یہ خدا بتایا؟ یہ کئی خداؤں کو یہ خدا بتا رہا ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کئی خدا ہیں، یہ کہتا ہے یہ خدا ہے. کئی خداؤں کو یہ خدا بتا رہا ہے. یہ مگر سوچنے والی بات ہے، کئی خداؤں کو یہ خدا بتا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے
باہر گئے تھے. ابو لہب کے بعد ابو جہل نے بھی آواز بلند کی حضور کے خلاف، کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف بول رہا ہے، ہمارے معبودوں معاذ اللہ معاذ اللہ، ہمارے معبودوں کو معبود برحق ماننے کے لیے یہ تیار نہیں. اب جتنے بھی وہاں تھے چین گوئیاں شروع ہو گئی، خسر خسر شروع ہو گئی. یہ کیسے بھائی؟ کسی نے بلند آواز میں مخالفت کی، کسی نے پست آواز میں مخالفت شروع ہو گئی، جھگڑا کھڑا ہوا. حضرت علی اٹھتے ہیں، مولا علی انشاءاللہ آپ کے واقعات میں سناؤں گا، اٹھ کے کر کے دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے جو فرمایا میں مانتا ہوں. یہ 10 برس کے حضرت علی کرم اللہ، 10 سال کے سب سے پہلے اسلام بچوں میں لانے والے یہی ہیں حضرت علی. یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، میں مانتا ہوں. یہ ہے اسلام جو علی کی زبان سے بول رہا ہے، علی سراپا اسلام بن کے بول رہے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ اس طرح دعوت حق حضور کی عام ہوئی، تو جب حق سنایا تو باطل ابھرا. آپ کو چاہنے والے آپ کے خلاف ہو گئے. اب پھر مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب کوہ صفا پر جب بگڑا ابو لہب، ہمیشہ کے لیے بگڑتا چلا گیا، ہمیشہ کے لیے حضور کی مخالفت پر کمر کس لی اس نے. تو یہ سلسلہ چلی. تو آخر کار وہ لمحہ آیا جب اسلام کی پہلی جنگ خوب عظیم ہوئی، اسلام کی پہلی جنگ. تو دوستو میری اتنی تقریر کا ماحصل کیا ہے؟ تم حق پیش کرو گے تو سب جی حضوری نہیں کریں گے، سب جی ہاں سبحان اللہ سبحان نہیں، سبحان اللہ کہنے والے بھی ہوں گے اور دشمنی کرنے والے بھی ہوں گے. ہر طرح سے تمہیں شکست دینے کا ارادہ لے کے آنے والے بھی آئیں گے، ہر طرح سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، نئی نئی تدبیریں سوچیں گے تمہیں تباہ کرنے کی، تمہیں برباد کرنے کی، تمہیں شکست دینے کی. ان کی ساری زندگی تمہاری مخالفت میں گزرے گی. کس طرح ہم اس کی آواز کو کچلیں، کس طرح ہم اس کی ترقی کو روکیں، کس طرح اس کے پھیلتے ہوئے پیغام کو ہم سمیٹ کے رکھ دیں. جی تو جب حق پیش کرو گے، حق پر چلو گے، حق کے علم بردار بنو گے، حق پیش کرو گے تو باطل کو ضرور مرچی لگے گی، باطل ضرور جلے گا اور تمہاری مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے گا. تو حق کو پیش کرنے والے کو پہلے ہی سے تیار رہنا چاہیے. حق و باطل کے جنگ میں شریک ہونے کے لیے جس نے بھی حق پیش کیا وہ اسے جو ہے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. اسے چاہنے والے ہی اس کے خلاف سفارہ ہوئے. امام حسین کو تم نے دیکھا کہ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا کوفے کو، وہی خط لکھ کے بلانے والے آپ کے مددگار کہلانے والے، آپ کے چاہنے والے کہلانے والے، آپ کے طرفدار کہلانے والے کربلا کے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں آئے اور آپ پر تیروں کا محور سایا، تلواریں چلائی، ہر طرح کی اذیت دی. 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا امام عالی مقام نبی زادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نشانی حضرت حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا، 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ذبح کیا. کس نے ذبح کیا؟ آپ کے چاہنے والے کہلانے والوں نے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا تو حق آئے گا تو باطل بھی مخالفت کرے گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ کو اپنی ڈگر نہیں چھوڑنی. دنیا آپ کی مخالف ہے ضرور، لیکن اللہ کا رسول آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت آپ کے ساتھ ہے، غیبی طاقتیں آپ کے ساتھ ہیں. تو سب سے پہلی جنگ
جنگ بدر جسے کہا جاتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے سپہ سالار ہونے کے فرائض انجام دے رہے ہیں سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفار کے کمانڈر ان چیف ہونے کے فرائض، کفار کے سپہ سالار ہونے کے فرائض انجام. اس وقت ابو سفیان وہ تھے کفر کی حالت میں، تو ابو سفیان دے رہے ہیں. کافروں کے سپہ سالار کون ہیں؟ ابو سفیان. اور مسلمانوں کے سپہ سالار کون ہیں؟ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی صحابی بھی نہیں، خود حضور بذات انور بنفس نفیس حضور جو ہے مسلمانوں کے سپہ سالار. محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، حضور منبر ہی پر نہیں دیکھے گئے، فرنٹ پر بھی دیکھے گئے. منبر ہی پر نظر نہیں آئے حضور، منبر پر بھی نظر آئے، اور محاذ جنگ پر بھی آپ کو دیکھا گیا. تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، اس حالت میں بھی آپ کو دیکھا گیا. رحمت للعالمین ہے، لیکن کفار کو تحقیر کرنے کی نیت سے تلوار ہاتھ میں لی ہے. تو مظفر وارثی کہتے ہیں محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی، وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی، وہ سجدے کی حالت میں بھی نظر آتے ہیں، اور ہاتھ سر کو ہتھیلی میں لے کے میدان جنگ میں بھی نظر آتے ہیں. تو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم رمضان کی 17 تاریخ تھی، رمضان مبارک کی 17 تاریخ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے روزے کی حالت میں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں، اور آپ کے ساتھ 313 صحابہ، یہ بھی روزے کی حالت میں. 313 میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. بہرکیف میدان جنگ میں جو مسلمان شریک ہوئے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313. سب روزے سے. اور اس طرف کفار، مشرکین، بت پرست شمع حق کو بجھانے کی پوری کوشش کرنے والے 950 کی تعداد میں. مدینے سے قریب ایک مقام ہے، ایک میدان، ایک مقام جس کا نام ہے، ایک مقام ہے مدینے سے قریب، جس کا نام ہے بدر. اس مقام کا نام بدر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مقام میں ایک کنواں ہے، ایک باولی کنواں، ویل. اس ویل کا نام، اس کنویں کا نام، باولی کا نام بدر ہے. تو اس باولی کے نام سے وہ باولی جہاں ہے وہ اس مقام کا نام بھی بدر ہو گیا. تو بدر کے مقام پر حق اور باطل انسانی روپ میں جمع ہو گئے. محمد رسول اللہ کی انسانیت کیا ہے، آپ کی بشریت کیا ہے، آپ کا سراپا کیا ہے. حق جب انسانی پیکر لے لیتا ہے، انسانی روپ دھار لیتا ہے تو اسے محمد عربی کہتے ہیں. حق جب انسانی روپ میں آتا ہے تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. حق جب انسانی روپ لے لیتا ہے، حق ایک عقیدے کی شکل میں رہتا ہے تو اسے حق کا عقیدہ کہتے ہیں، برحق عقیدہ کہتے ہیں. حق جب ایک عقیدے، ایک فیت کی صورت میں رہتا ہے تو اسے اسلام کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، عقائد اسلامیہ کہتے ہیں. اور جب حق انسانی روپ میں آتا ہے تو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسے حضرت آدم کہتے ہیں، اسے حضرت شیس کہتے ہیں، اسے حضرت ادریس کہتے ہیں، اسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں. حق جب انسانی پیکر میں آتا ہے تو کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، نکاح بھی کرتا ہے، اس کے بچے بھی دکھائی دیتے ہیں، اس کی بچیاں بھی دکھائی دیتی ہیں، اس کی زوجائیں بھی دکھائی دیتی ہیں، ازواج بھی دکھائی دیتی ہیں، اس کی اولاد بھی دکھائی دیتی ہے، اس کی ذریت بھی دکھائی دیتی ہے. حق جب آتا ہے انسانی روپ میں تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، جنگ بھی کرتا ہے، اذیتیں سہتا بھی ہے، کافروں کو تحت دیکھ بھی کرتا ہے. حق جب آتا ہے تو منبر سے
خطابت کے فرائض بھی انجام دیتا ہے۔ حق جب آتا ہے تو شعیب بن کر خطیب الانبیاء کہلاتا ہے، خطبہ دیتا ہے۔ حق جب آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بن کر وہ طور پر جاتا ہے اور جا کے رب سے کلام کرتا ہے، اور رب کا کلام بے چون اور بے چگوں اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق جب آتا ہے انسانی پیکر میں تو فاطمہ کا باپ کہلاتا ہے، سبحان اللہ، علی کا خسر کہلاتا ہے، علی کا برادر عزیز کہلاتا ہے، سبحان اللہ۔ برادر بزرگوار کہلاتا ہے۔ اب جب انسانی پیکر میں آتا ہے تو محمد عربی رسول ہاشمی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید آپ بور ہو گئے، نہیں، میں اپنے جذبات میں بہ رہا ہوں، میں آپ ہیں کہ کہتے ہیں کہ واقعہ جلدی سنا تھا، تو کیا عرض کر رہا تھا کہ بدر کے مقام پر انسانی شکل میں حق پہنچ گیا تھا، اسلام پہنچ گیا تھا، ایمان پہنچ گیا تھا، انسانی روپ میں قرآن پہنچ گیا تھا۔ قرآن جب انسانی روپ میں آتا ہے تو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن جب انسانی روپ میں آتا ہے تو اسے صدیق اکبر فاروق اعظم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق کی جماعت بھی آ گئی 313 کی تعداد میں، اور باطل بھی ادھر آ گیا۔ 17 رمضان کی صبح ہے، 17 رمضان کی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ حضور بشمول حضور کے ساتھ کتنے ہیں؟ 313 لوگ۔ یہ 313 کا کیا دنیا جانتی ہے؟ یہ 313 جو بدری لوگ ہیں، ان کے ناموں کو پڑھ کر کوئی دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے۔ اب ان کی ذاتوں کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے ناموں کا یہ کمال ہے، ان کے ناموں کا یہ کرامت ہے کہ ان کے نام پڑھ کر اگر ہمارے سید برکت اللہ بھائی، سید برکت اللہ عامری مدراسی دعا کریں، جو دعا کریں قبول۔ عبدالحسیب حسیبی شاہ عامری جو دعا کریں قبول۔ محمد شفیع نگاہی شاہ عامری جو دعا کریں قبول۔ شیموگا کے رہنے والے ہمارے خاص پیر بھائی سمد علی شاہ، سمدانی شاہ صاحب کے نواسے سمد علی شاہ صاحب، وہ جو دعا کرے، یہ 313 صحابہ کا نام لے کے جو دعا کرے قبول۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے! سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان بدر میں ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، اور کون ہیں؟ مولا علی بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی میدان بدر میں شریک نہیں ہوئے، کیوں کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی مبارک اور محترم دختر، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، نہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، اور اس شہزادی کے علاوہ حضور کی اور 3 شہزادیاں ہیں، حضور کی اور 3 شہزادیاں ہیں، یہ بھی حضور کے مقدس خون ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ حضور ان کی رگوں میں بھی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خون گردش کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ بھی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت ام کلثوم بھی سرور کونین کی صاحبزادی ہیں، حضرت رقیہ بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت زینب بھی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ ریکارڈ ہو رہا ہے؟ نہیں جی، ہو رہا ہے۔ تو یہ ضروری تھا، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا ہی حضور کی صاحبزادی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں، اور یہ خیال تاریخی صداقت کے خلاف ہے۔ تو
خلفائے راشدین بھی تھے، حضرت عثمان غنی کے علاوہ 3 خلفائے راشدین بھی تھے، سرکار بھی تھے، اور حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت سعید بن زید بھی تھے، حضرت عمران بن حسین بھی تھے، حضرت ارقم بن ابی الارقم بھی تھے، حضرت ایاس بھی تھے، حضرت اسید بھی تھے، حضرت انس بھی تھے، حضرت ابی بن کعب بھی تھے، حضرت اوس بن ثابت بھی تھے، حضرت زبیر بن العوام بھی تھے، زبیر بن العوام بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، حضرت عبیدہ بن جراح بھی تھے، حضرت انس بھی تھے. کچھ نام لے رہا ہوں، پورے نام نہیں لوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت اسعد بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے. کتنے پیارے نام ہیں ان صحابہ کے. ابھی ہمارے بنگلور کے رہنے والے، دولہلی کے رہنے والے ہمارے خاص پیر بھائی سید انصر احمد شہیدی شاملی کے پوتوں کے لیے نام مجھ سے پوچھے گئے کہ کیا نام، تو میں نے 2 پوتوں کے نام رکھنے تھے انہیں. تو میں نے کہا کہ ایک کا نام رکھ دو عجلان اور ایک کا نام رکھ دو مقداد. تو انہوں نے دونوں کا نام رکھ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ 313 اصحاب بدر. خلفائے راشدین کے بعد صحابہ میں اصحاب بدر کا مقام ہے. یاد رکھیں، خلفائے راشدین کے بعد کس کا مقام ہے؟ اصحاب بدر. یہ 313 اصحاب بدر. جی بھائی یہ چل رہا ہے ریکارڈ. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ اصحاب بدر، اور اس طرف 950 حق کی طرف 350، اس طرف 313، اس طرف 950. سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم میدان میں پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے واسطے ایک بلند مقام پر رہائش گاہ بنائی گئی، اور حضرت صدیق اکبر نے اس کی وہاں پہرا دینا شروع کر دیا. حضور جہاں ہیں وہاں حضرت صدیق اکبر نے پہرا دینا شروع کر دیا، تلوار سونت کر. گھرانہ تلوار لیا، کوئی آئے مقابلے پر تو صدیق کاٹ کے رکھ دے گا. پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فوجوں کی سفارائی شروع کر دی. یعنی صحابہ سے کہا کہ اب تم اپنی صفیں بناؤ. اس طرح نماز میں صفیں ہوتی ہیں، جنگ میں بھی صفیں ہوتی ہیں. اس طرح نماز میں صف سیدھی رکھی جاتی ہے، جنگ کی صف بھی سیدھی ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں بنانے لگے. پہلی صف میں یہ فلاں فلاں لوگ آئیں گے، دوسری صف میں فلاں فلاں لوگ آئیں گے، تیسری صف میں فلاں فلاں لوگ آئیں گے. اور کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے کہ یہ کہا کہ اس جگہ ابو جہل کٹ کر گرے گا، اس کی لاش گرے گا. میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس لکڑی سے حضور نشان بناتے ہیں، میدان میں نشان بناتے ہیں. نشان بنا کے کہتے ہیں کہ ابو جہل یہاں مر کر گرے گا، ختم ہو کر یہاں گرے گا. یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، حضور بتا رہے کہ یہاں ابو جہل گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں کٹ کے کافر گرے گا، اس کی لاش یہاں گرے گی. صحابہ کو ذرا بھی شک نہیں. یہ ہے صحابہ والی زندگی. وہ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ محمد رسول اللہ عالم غیب ہیں. عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے حضور کو، عالم غیب. حضور غیب داں ہیں. آپ کو بہت 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 علوم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرمائے ہیں. آپ کو علم غیب عطائی حاصل ہے. تو سرکار نے بتایا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کی. اب صحابہ صف در صف کھڑے ہو گئے، 313 صحابہ. صفیں بنا دی،
پھر صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا، صفوں کو بالکل سیدھا کرو۔ آج مسجدوں کا کیا ہے، صف ہے، کوئی سامنے ہے کوئی پیچھے ہے، صف ایسا شروع ہوتی ہے ایسا ختم ہوتی ہے، نہیں، بالکل تیر کی طرح سیدھی رہنی چاہیے ہر صف، ہر صف، یاد رکھیں۔ امام تو کہتا ہے سو صفوفکم، تم اپنی صفوں کو سیدھی رکھو، لیکن کہاں رکھتے نہیں، تو صف سیدھی رہنی چاہیے۔ تو حضور صفوں کو سیدھی کرنے کا حکم دے رہے تھے، تو ایک صحابی جن کا پیٹ ذرا بڑا تھا، ان کا نام تھا سواد بن خارب، سواد بن خارب، ان کا پیٹ ذرا بڑا تھا، وہ سب سے باہر آ رہا تھا، دوسرے صحابہ کے پیٹ وہاں تک نہیں نکلے تھے ان کا، تو حضور نے اپنے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس چھڑی سے ان کے پیٹ پر ہلکی سی بہت ہلکی سی ضرب لگائی، کہا کہ استوی یا سواد، سواد ٹھیک سے کھڑے ہو جاؤ، یعنی صف میں برابر آئے تمہارا وجود، سب سے باہر نکل گئے ہو تو استوی یا سواد۔ استوی کا لفظ حضور کی زبان سے نکلا ہوگا تو کیا کس حسن کے ساتھ نکلا، آپ کی آواز کیسی حسین ہوگی، کتنی پیاری ہوگی، استوی یا سواد۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ انا افصح العرب کہنے والے کا جملہ، میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح عربی بولنے والا تمام عرب۔ تو حضرت سواد نے جب یہ سنا تو برابر صف میں آ گئے، سب کو صفیں سیدھی کر دی۔ صفیں سیدھی کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے اگر کسی کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، حضور سب صحابہ سے کہہ رہے ہیں، یہ ہے اسلام کی سب سے حسین صورت۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو میری طرف سے تکلیف پہنچی ہے تو میں اجازت دیتا ہوں، جسے میری طرف سے تکلیف پہنچی ہے وہ مجھ سے انتقام لے لے، بدلہ لے لے۔ میں نے کبھی زندگی کے کسی موڑ پر کسی کو تم میں سے تکلیف دی ہے تو وہ مجھ سے انتقام لے لے، جسے میں نے تکلیف دی۔ حضرت سواد بن خارب جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں فرماتے ہیں کہ لے لو۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام۔ آج پیر صاحب بولتے ہیں کہ اپنے مرید سے ہی، پیر صاحب جلال میں آ جاتے ہیں تو مرید کو جو چاہے بولتے، جو چاہے۔ آج کوئی مالک، آج کوئی مالدار اپنے نوکر سے کہتا ہے، آج کوئی مولوی اپنے شاگرد سے کہتا ہے۔ ہاں، تو عرض کر رہا تھا یہ ہے اخلاق محمدی، مجھ سے انتقام لے لو۔ تو صحابی حضرت سواد کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھری سے مارا تھا، میرے پیٹ پر مارا تھا، تو اس وقت میرا پیٹ جو ہے برہنہ تھا، کپڑے نہیں تھے۔ آپ کے شکم مبارک پر تو کپڑا ہے، جبہ شریف ہے، کرتا ہے۔ حضور نے جبہ اٹھا دیا، کرتا اٹھا دیا، اٹھانا تھا۔ سواد بن خارب حضور کے بھی قربان، سواد بن خارب کے بھی قربان، تیزی سے حضور کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جدا ہوئے۔ حضور نے پوچھا سواد یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اور آپ سے بدلہ لوں، انتقام لوں، میں آپ سے انتقام لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اس بہانے سے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے لگا دیا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا آخری لمحہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں، ہو سکتا ہے غازی بنوں، یہ بھی ممکن ہے، ممکن یہ بھی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔
میری زندگی کا آخری وقت ہو یہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا میں نے چاہا کہ میرا جسم میری زندگی کے آخری لمحوں میں آپ کے جسم سے مسح ہو جائے، اور مجھے میرا یہ یقین ہے کہ جو جسم آپ کے جسم سے مسح ہو جائے وہ جسم جہنم میں جل نہیں سکتا۔ سواد بن خریب کو اپنی نیکیاں یاد نہیں آئیں، یہ ہے صحابہ والی زندگی، اپنی نمازیں یاد نہیں آئیں، اپنے سجدے یاد نہیں آئے، نیکیاں یاد نہیں آئیں، کیا یاد آیا؟ محمد رسول اللہ کی صحبت یاد آئی، حضور کے جسم اقدس سے لگ جانا، یہی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہی وسیلہ ہے، اتقوا اللہ نہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ انہوں نے کہا کہ میرا جسم اگر آپ کے جسم سے لگ جائے تو میرا یہ یقین ہے کہ میرا جسم جہنم کی نظر نہیں ہو سکتا۔ تو خیر یہ واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ میں مختصر لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جنگ کا آغاز ہوا، مبارز طلبی شروع ہوئی، یعنی کفار کی طرف سے سورما آتا، پہلوان آتا، اور مسلمانوں کی طرف سے ایک جاتا، اس طرح سے مقابلہ ہونے لگا۔ کفار کے لوگ آئے، شکست کھائی ہوئی، ختم ہو گئے، مسلمان کی طرف سے جو جاتا وہ کافر کو ختم کر دیتا، کافروں کی طرف سے آنے والے اس طرح۔ پھر اس کے بعد اب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جنگ شروع ہوئی، کفار پورے اسلحے سے آراستہ، پورا ہتھیار ان کے پاس تھے، ان کے پاس ہر سہولت تھی۔ مسلمان روزے کی حالت، مسلمانوں کے پاس ایک اونٹ پر کئی مسلمان سوار ہیں، کسی کے پاس ساز و سامان جنگ کا نہیں ہے، تو ایسی حالت میں مسلمانوں نے مقابلہ کیا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی دکھائی دی، اکھڑتی دکھائی دی، مسلمان پریشان ہو گئے، بات سمجھ میں آئے؟ ایسا لگتا تھا کہ کفار حملہ ور ہوں گے اور ان کا وجود مٹا کر رکھ دیں گے صفحہ ہستی سے۔ 313 ہی تھے اس وقت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو سجدے میں گئے، سجدے میں جا کے حضور نے کہا اللہم ان تہلک هذه العصابة ان تہلک هذه العصابة لم تعبد۔ سجدے میں جا کے حضور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ہلاک ہو گئے، قتل ہو گئے، تو آج کے بعد تو کبھی پوجا نہیں جائے گا، تیری عبادت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہم ان تہلک هذه العصابة اليوم لم تعبد۔ پھر اس کے بعد سرکار کی دعا تھی، سبحان اللہ، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ میں مصروف ہو گئے، اور حالت بڑی نازک تھی۔ مسلمان پوری کوشش کر رہے تھے کافروں کو پسپا کرنے کی، لیکن کفار پوری طاقت میں تھے، غلبے میں تھے، اور بڑے اچھے داؤ چل رہے تھے، بڑے کارگر داؤ تھے ان کے۔ جب یہ منظر دیکھا، مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، سرور کونین دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کام مسلمانوں کا نہیں، یہ کام میرا ہے، جیش اسلامی کی نصرت میری ذمہ داری ہے۔ اب میں اپنا کام نہ کروں گا تو مسلمان رڑ جائیں گے، پڑ جائیں گے، پس جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے ہیں، میدان سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھاتے ہیں، مٹھی بھر خاک، یا یوں کہیے کہ مٹھی بھر کنکریاں میدان بدر سے حضور اٹھاتے ہیں، اٹھا کر شاہت الوجوہ کہہ کر کفار کے لشکر پر پھینکتے ہیں کہ چہرے برباد ہو جائیں، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ کہہ کے چہروں پر پھینکا۔ وہ کنکر حضور کے ہاتھوں میں جو کنکریاں تھیں، ہر کافر کی دو آنکھوں میں دو کنکریاں گرنے لگی، اس آنکھ میں ایک کنکری، دوسری آنکھ میں ایک کنکری،
ہر کافر کی آنکھوں میں پہنچ گئی کنکریاں. یہ ایٹم بام کیا مقابلہ کر سکتا ہے ان کنکریوں سے؟ اب وہ اپنی آنکھیں ملنے لگے. صحابہ نے دیکھا کہ ان کو میدان جنگ نظر نہیں آ رہا ہے. صحابہ نے کہا حملہ کرو. حملہ کیا, اس زور کے ساتھ حملہ کیا کہ کاٹتے چلے گئے, ککڑیوں کی طرح کافروں کو تحقیق کرتے چلے گئے. اب جنگ نہیں رہی, قتل عام اسے کہتے ہیں. قتل یہ ہوتی ہے جنگ, کہ ادھر سے مسلمان بھی حملہ کرے, ادھر سے کفار بھی کافر بھی حملہ کرے. یہ جنگ ہوتی ہے, دونوں کی تلوار چلتی ہے. نہیں, یہ تو تلوار نہیں چلا رہا ہے, دوسرا تلوار سے چلا رہا ہے, تو اسے کہتے ہیں قتل. کفار تو آنکھیں ملنے میں رہ گئے, کسی کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی, کوئی تلوار رکھتا ہے چلانا بھول گیا خوف کے مارے. مسلمانوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کھچا کھاچ کی آواز, چکا چاک خنجر کی آوازیں بلند ہو گئی, بس تلوار چلنے کی آواز. تو اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ کفار پسپا ہوتے گئے اور جنگ کو اللہ نے مسلمانوں کو شکست سے بچا لیا, فتح عظیم عطا فرمائی اور کافروں کو شکست دی. اور یہ سب کیسے ہوا؟ مصطفیٰ کی ایک مٹھی بھر کنکریوں نے کیا یہ کرشمہ دکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے مصطفیٰ, میدان بدر میں جب تم نے کنکریاں پھینکی تھی کافروں کی طرف, جب تم نے کنکریاں پھینکی تھی کافروں کی طرف, تو یہ حضور کے کنکریوں کے پھینکنے کو بھی ثابت کر رہا ہے. حضور نے میدان میں کنکریاں پھینکی. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم نے کنکریاں پھینکی کافروں پر, تو تم نے کنکریاں نہیں پھینکی, تم نے کنکریاں نہیں پھینکی, اللہ نے کنکریاں پھینکی. ماں رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. تو معلوم یہ ہوا فعل رسول ہے, فعل خدا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ فعل رسول نہیں, فعل خدا ہے. یہ حقائق پر مبنی بیان ہے. تو جنگ بدر جو ہے مسلمان جیت گئے. تو جنگ بدر کے میں شرکت کرنے والے جو صحابہ ہیں 313 صحابہ, ان کے نام پورے پڑھ کر اس کتاب میں یہ تیر بہدف نامی اس کتاب میں یہ اسے ترتیب دیا ہے میرے فرزند سید محمد محی الدین اسامہ حمیدی نے. اس میں پورے نام بدری صحابہ کے مل جائیں گے آپ کو. 313 صحابہ ہیں, ان کے نام پڑھ کر جو دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے آج بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک عمل بھی میں بتاتا چلا آیا ہوں کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ کا جو مقصد ہے اس میں کامیابی کی دعا کریں, اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. نفل نماز پڑھ کر اس کا ثواب جو ہے اصحاب بدر کی بارگاہوں میں پیش کریں. اللہ سے کہیں کہ مولا یہ ثواب جو ہے اس نماز کا میں بدری صحابہ کے نام کر دوں. اس طرح کریں. کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. جب کامیاب ہو جائیں تو بدری صحابہ کی تعداد میں 313 روپیہ کسی زیادہ ہی بڑے غریب اور فقیر اور مسکین کو دیں گے. اگر آپ سے ہو سکے, نہ بھی دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن دے دینا بہت بہتر ہے, تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ آج کی اس محفل کا ثواب, اے اللہ آج کی اس نورانی محفل کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نظر کرتے ہیں. آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء اور مرسلین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں. اور اس کے بعد صحابہ, تابعین, تابعین, ائمہ مجتہدین, محدثین, مفسرین اور تمام سلسلہ قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ کی بارگاہ میں, سرکار سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں, تمام اغواس و اقطاب اور ابدال, تمام علماء اور مشائقین اور تمام امت کے اساتین اور تمام علماء
کرام کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، اور تمام احیاء اور اموات مسلمانوں میں جو ہیں ان کو ہم اس کا احسان کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ جن جن حضرات نے دعا کرنے کو کہا ہے ان کو مولا تبارک و تعالیٰ تو صحت دے، عافیت عطا فرما۔ میرے برادر نسبتی، میرے نہایت عزیز ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب، رحیمی شاہ عامری بنگلوری، ان کو صحت دے، قوت دے، طاقت دے، اور ہمارے شاہد میسور کے رہنے والے محمد شاہد اشرف میسور کے رہنے والے، اے اللہ اس نوجوان کو دونوں جہاں میں کامیاب و کامیاب، اور سید ابرار حسین جو ہمارے پیر بھائی ہیں، بنگلور کے رہنے والے ہیں، 1 سال 1.5 سال پہلے وہ کوما میں چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کے کرم سے اللہ نے ہماری دعا سنی اور انہیں صحت نصیب ہوئی۔ اس کے باوجود ابھی مکمل شفا نہیں ہوئی ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ اے اللہ سید ابرار حسین پر کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما، سید ابرار حسین پر کرم فرما، رحم فرما، اور ان کے دوست سید ابرار حسین کے خصوصی دوست، ہمارے خصوصی پیر بھائی، بہت اچھے پیر بھائی، ڈاکٹر محمد اعظم چشتی عامری، ڈاکٹر محمد اعظم چشتی عامری صاحب پر کرم فرما، رحم فرما، اور ان کے والد کو صحت دے، عافیت عطا فرما، ان کی تمام جائز تمنائیں برلا، اور ان کے ہی محلے کے رہنے والے، بن شنکری کے رہنے والے ہمارے حسان العامری صاحب، مولانا مولوی اکبر حسان العامری، حسان شاہ صاحب کی مولا لاج رکھ، دونوں جہاں میں لاج رکھ، ہر اعتبار سے انہیں پروان چڑھا۔ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ ہمارے میرے نہایت قریبی دوست اور میرے شاگرد اور میرے پیر بھائی نیاز خلیفہ، نیاز احمد عرف نیاز خلیفہ، ایسوس کے رہنے والے نیاز خلیفہ عامری، معلم مدرس الجامعۃ العامریۃ الکلیمیہ پنور، نیاز خلیفہ صاحب کے والدین کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ کورونا وائرس کے نقصان ہلاکت خیزیوں سے ہمیں محفوظ و معمول رکھنا۔ اے اللہ ہمارے سب پیر بھائیوں پر کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہر اعتبار سے ہمیں پروان چڑھا، اور ہمارے سلگٹے کے سلام اللہ شاہ عامری، سلگٹے کے سلیم صاحب سلام اللہ شاہ عامری، سلگٹے کے جو یہ ہیں سب سے بڑے خلیفہ ہیں سلگٹے کے، اے اللہ ان پر کرم فرما، رحم فرما، ان کی عمر دراز فرما، انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور مدنی شاہ صاحب کے بھائی سعید بھائی، سعید مدنی شاہ صاحب قبلہ کے چھوٹے بھائی سعید صاحب، اے اللہ ان پر دونوں جہاں میں کرم فرما، رحم فرما، ان کی عمر دراز فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ ہمارے ماربل کے تاجر، ماربل کے مرچنٹ حضرت محمد علی صاحب مکرانہ والے راجستھانی، محمد علی صاحب کی زوجہ کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، بجاہ سیدنا مولانا غوث الثقلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔